ہمارے چینل اقرا فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نا کوئی بھی ہوگا، رب کے حبیب تیری ذات ہے مثالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں ناچیز اس کا اہل نہیں ہوں، پھر بھی بھائی کی درخواست پر تھوڑے سے الفاظ بولنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا بھی کافی وقت مدرسے میں گزرا ہے، الحمدللہ بہت سارے استادوں کے پاس تربیت بھی ہوئی، اور ہم نے الحمدللہ اسلامی جو ماحول ہے اس میں تربیت بھی پائی ہے۔ یہ جو تربیت والا جو لفظ ہے، تربیت کا ہونا اس دور میں بے انتہا ضروری ہے۔ حالانکہ ابھی یہ جو موضوع ہے، جس موضوع پر ہم یہاں پر سب جڑے ہیں، وہ ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول، اور میلاد کا موقع ہے۔ آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور رخصت تمام علماء اور صلحاء جتنے بھی ہیں، اسلاف جو گزرے ہیں، اکثر و بیشتر جمیع قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول۔ تو یہ موقع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی جو قربانیاں تھیں اور ان کے آنے کے بعد کیا کچھ تبدیلی ہوئی اس جہان میں، یہ سب بیان کرنے کا، مگر اب مختصر سا وقت ہے، زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اصل موضوع کی طرف رخ کریں گے، بات کر لیں گے کہ ہماری قوم کی جو آنے والی جو مستقبل کی نسل ہے، ان کی تربیت ہونا بہت انتہائی ضروری ہے، اور ان کی تربیت یہ آسان جو اس کا جگہ ہے وہ مکتب ہے۔ آسانی کے ساتھ میں بچوں کی ہماری جو تربیت ہے، جیسے کہ ماں باپ کی قدر ہو، بڑوں کا ادب و احترام ہو، نمازوں کی پابندی ہو، پاک صاف رہنا ہے، یہ سارے چیزیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ہوئی جو چیز ہے وہ قرآن شریف ہے، اس کو پڑھنا صحیح طریقے سے آ جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے ایک آدھے گھنٹے میں 45 منٹس میں عمل میں آنے کے لیے کیا ہے بھائی، مکتب اس کا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری یہ بنیاد جو ہے مکتب کے سلسلے سے اگر بن جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مستقبل میں اسلام کو تھام کر اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم سب کیا کریں، صرف مکتب کے استاد یا پھر امام صاحب یا پھر جو ذمہ دار ہیں مسجد کے، محلے کے، یہ اتنا ہی فکر کریں، ایسا نہیں، بلکہ ہم سب تمام کے تمام محلے کے افراد، یہاں تک کہ مستورات اور جو سمجھدار بچے ہیں وہ تمام کے تمام اس کی فکر کریں۔ جیسے کہ ابھی مکالمہ آخر میں بچوں نے بہت بہترین کیا، ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں دعوت تھی کس کی طرف آنے کی، مکتب کی طرف آنے کی۔ یہ سارے جو اوصاف ہیں جو انہوں نے ابھی مکالمے میں پیش کیے، یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ مکتب کے ذریعے سے سکھائے جاتے ہیں، ساری باتیں جو ہیں وہ مکتب کے ذریعے سے سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس کی محنت ہے، مکتب کی کیا ہے، مستقل طور پر ایک محنت ہے۔
اس کی کوشش ہے. جیسے الحمدللہ ایک محنت ہوئی، ایک فکر ہوئی، تو الحمدللہ ساتھیوں نے مسجد وال جماعت قائم کی، اور اس کے ساتھ میں اور محنتیں ہوئی، فکریں ہوئی، اللہ کے راستے میں جانا ہوا، ایک ماحول ہوا. تو اور مزید اور ماحول اچھا ہو، بنے، اور مستقل طور پر بنتا ہے. اس کے لیے مکتب پر زور دیا جائے، اور مکتب کو ایک صحیح ترتیب پر لانے کے لیے اس کو کیا کیا جائے بھائی، اس کے اوپر توجہ دی جائے کہ کیا ضرورتیں ہیں، اور کس طریقے سے محنت کی جائے، مشورہ کیا جائے باقاعدہ. اسی لیے کیا ہے الحمدللہ ہمارے جو ساتھی الحمدللہ جو ذمہ دار ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس کی کیا کہ بھائی کوشش کی ہے. اس دور میں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، مکتبوں پر زور دینے کی اور اس کی طرف کیا توجہ دینے کی کیا کر رہے ہیں، دعوت چلا رہے ہیں. ہم سب بھی اس کی کوشش کریں تاکہ کیا کریں بھائی، ہم ہمارے بچوں کو آنے والے مستقبل کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں. تو آپ تمام کوشش کریں اس بات کی، اور نمازوں کی اپنے بچوں کو پابندیاں کرائیں، اور اسی طریقے سے کیا کریں بھائی، اپنے گھر کا ماحول بھی کیا کریں بھائی اسلامی بنائیں. دو چیزیں ہیں اپنے گھر کے متعلق، ایک تو گھر اسلامی ہو، یعنی اس کا نقشہ، اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ اسلامی ہو، پردے کی پابندی ہو، ساری چیزیں ہوں اس کے اندر. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اندر کا جو ماحول ہے عبادتوں کے لائن سے ہو اور اذکار کے لائن سے ہو، ساری چیزیں، وہ سارے کے سارے چیزیں، جیسے دسترخوان بچھا کر کھانا، اس کے علاوہ غسل وغیرہ، اس کے علاوہ گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے باہر آنے کی دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے مکتب شروع کیا ہے، تو مستقل طور پر بچے آئیں گے، وہ سیکھتے رہیں گے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں جماعتوں میں جا کر اور مسجد اور جماعت میں بیٹھ کر فکریں کر رہے ہیں اس کی. تو یہ چیزیں اگر ہم سیکھیں گے، اس کی فکر پیدا ہوگی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بھئی ہمارا جو گھر کا ماحول ہے، اور اس کے ساتھ میں انشاءاللہ مزید اور محنتیں ہوں گی. ہمارے گھر کے ماحول کے ساتھ میں محلے کا ماحول ہے، اور ایک پورا جو یہ طبقہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہ بستی ہے، کیا ہے بھائی اسلامی ڈھانچے میں کیا ہوگی، آ جائے گی. تو اسی لیے اس کی فکریں کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ مجھ جیسے نااہل سے آپ نے تھوڑے سے الفاظ سنے. بات میں صرف یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ کیونکہ یہ ابھی موقع جو ہے وہ آقا نامدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یہاں سے رخصتی کا موقع ہے، 12 ربیع الاول. اللہ کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہی ہمارے لیے کیا ہے بھائی، باعث شرف ہے. ہم اس کے لائق نہیں تھے. ساری کائنات جو ہے، یہ ساری کائنات جو ہے ان کے صدقے میں بنی ہے. ساری کائنات اللہ کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں بے شمار ہیں، بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اخلاق کا اعلیٰ کیا ہے، وہ نمونہ تھے. سارے نبیوں کے اخلاق ان کو دیے گئے تھے. انہوں نے وہ تمام اخلاق کیا کیے بھائی، امت تک پہنچائے ہیں. اور اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے بھائی یہ دیے ہیں، حدود دیے ہیں، شریعت دی ہے، وہ سارے کے سارے کیا کیے، امت تک انہوں نے پہنچایا ہے. جیسا کہ ایک بات آئی کہ اللہ کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جو کہ آخری حج تھا، جس کا نام کیا تھا، حجۃ الوداع. تو اس وقت میں اللہ کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی ایک آیت بھی پڑھی، اور تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے ان کو کیا بھائی گواہ بھی بنایا کہ بھائی کیا میں نے اللہ کا جو پیغام تھا آپ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تو صحابہ جتنے بھی موجود تھے ان تمام نے کہا کہ آپ نے پہنچایا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے حق بھی ادا کر دیا. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی، اس کام کو آگے لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے ان سے کیا کیا بھائی،
ان کی تشکیل کی، بلکہ باقاعدہ جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنا رخ بھی وہی کر لیا، جس رخ میں تھے اس رخ میں چلے گئے وہ دعوت کا کام پہنچانے کے لیے، جو ان تک پہنچا تھا دین اسلام کو پہنچانے کے لیے وہ اپنے بستیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ کیا کیا بھائی ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ بڑی قربانیوں سے ہم تک نبی اکرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی دین اسلام پہنچایا ہے۔ تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا ہے محبت اور الفت کے ساتھ میں رہتے ہوئے اس کو تھامے رکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نا کوئی بھی ہوگا، رب کے حبیب تیری ذات ہے مثالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے